اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271۔ اگر تم صدقہ اور خیرات اور دان دکھا کر کے اور ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن تم اگر اسے چھپا کر کے غریبوں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ If you disclose your charitable expenditures, it is good, and if you conceal them and give them to the poor, it is better for you, and He will remove from you some of your sins, and Allah is well aware of what you do۔ اس سے پہلے بہت ساری آیتیں صدقہ اور چیریٹی کے بارے میں گزری ہیں کہ تم اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، احسان مت جتاؤ، دکھاؤ نہیں۔ تو ایک کنفیوژن پیدا ہو، بہت سارے لوگ اب ڈرنے لگے کہ ہمارے صدقات ضائع اور برباد نہ ہو جائیں، کہیں ویسٹ نہ ہو جائے، پیسہ بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ثواب بھی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب ایک بات کلیئر کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان اس بہانے تمہیں نیکی سے روک دے۔ کیا کہا؟ دو باتیں اللہ نے یہاں کہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم دکھا کے بھی دیتے ہو صدقہ اور خیرات تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس میں دکھانے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر دیتا ہوں اور میرے سامنے کچھ لوگ دیکھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، اور وہ لوگ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جتنا لوگ دیں گے اس سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے پہلے دیا یا میں نے زیادہ دیا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار کچھ لوگ آئے، ان کے جسم پر صحیح کپڑے نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ اور پہن رکھے تھے، انہوں نے بوریا وغیرہ، اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ کئی دن سے بھوکے ہیں یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ چینج ہو گیا، رحمت تھی نا دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ اذان دو۔ نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگو صدقہ کرو اور اپنے کل کے لیے آگے بھیجو۔ تو ایک انصاری صحابی ایک بیگ میں پیسہ بھر کے لائے، بیگ میں، اور وہ اتنا تھا کہ وہ چل نہیں رہا تھا ان سے، لا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔
اس کے بعد لوگ ان کو دیکھ کر کے پھر لانا شروع کر دیے. اتنا لائے کہ ایک طرف پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک طرف کپڑوں کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من سن سنتن فی الاسلام، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا جو وہ کر رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے پیچھے کرنے والے ہیں، یعنی جتنے لوگ یہ لائے ہیں اس کے بعد اس سب کا ثواب اسے ملے گا. اب دیکھیے ایک جگہ میں ڈپو میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جو اٹھا کر کے دیتے ہیں ناپ کے تول کر کے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی مجبوری آدمی کام کرتا ہے، ورنہ کون کام کرے گا. تو میں نے ایک دن ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس کو 50 روپے کچھ دے رہی تھی. تو اس دن سے دیکھ کر کے میں بھی جب بھی جاتا ہوں اس کو دے کر کے آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ضرور دوں کچھ نہ کچھ. تو اب دیکھیے کہ جب تک میں اس کو دوں گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پہلے اس عورت کو ملے گا اور پھر مجھے ملے گا، کیونکہ میں نے اس کو دیکھ کر کے سیکھا، میرے ذہن میں بات آئی. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بتاتا ہے کہ دکھا کر کے بھی دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. نیت تمہاری جو ہے، انٹینشن تمہارا بس ایک ہی ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے انسپائرڈ ہو کر کے دیں. اچھا، دوسری چیز کیا کہا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے چھپا کر کے دو غریبوں کو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. دیکھیے کیوں زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس میں دکھاوا کا، اس میں ریاکاری کا، اس میں احسان جتانے کا ساری کی ساری پاسبلٹیز ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف اور صرف پیور اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو جانتے تھے کہ ان میں سے کون محتاج ہے، کون وہ ہے. تو وہ رات میں کیا کرتے تھے، کھڑکی سے لے جا کر کے پیسے کا بیگ لے کے ڈال دیتے تھے، اور وہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ دینے والا کون ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے بارے، خالد بن معدان ایک بہت بڑے سخی تھے، اللہ ان پہ رحم کرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت محلے کے جتنے بیوہ یتیم بچے تھے، بیوہ عورتیں تھیں، ان کے پاس ان کا مہینے بھر کا خرچ پہنچتا تھا. لیکن جو لے جا کر کے دیتا تھا وہ بتاتا نہیں تھا کہ کون دیا ہے، کس نے دیا ہے، چونکہ انہوں نے منع کر رکھا تھا کہ بتانا نہیں. جس دن ان کا انتقال ہوا تو وہ آدمی جو لے جا کے بانٹتا تھا وہ بیٹھ کے رو رہا تھا ان کے جنازے کے پاس. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رشتہ دار تو ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں، آج سے اس گاؤں کے بہت سے چولہے بجھ جائیں گے، بہت سے گھروں کے خرچ، بہت سے یتیموں اور بیواؤں کا خرچ بند ہو جائے گا. یہی شخص تھا جو تو وہ جن عورتوں کو دیتے تھے، معلوم ہوا تو وہ بھی آ کے رونے لگی کہ آج سے ہمارا کون ہوگا. تو یہ ہے ہمارے بزرگوں کا اخلاص. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم صدقہ دو گے، چاہے دکھا کے دو یا چھپا کے، اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ اللہ کو نہیں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے ہی گناہوں کو جو تم نے پیچھے کیا ہے یا ابھی بھی کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو مٹائے گا، اس کو معاف کرے گا. اور لاسٹ میں فرما دیا گیا کہ اس سوچ میں نہ رہو کہ ہم نے جو دیا اس کا کیا ہوا، کیا ہوگا. نہیں، تم نے جو دے دیا، جس نیت سے دیا، واللہ بما تعملون خبیر، تمہاری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، انٹینشن کو بھی جانتا ہے. اور تم جس کوالٹی کا مال دے رہے ہو، پیسے دے رہے ہو، جو اماؤنٹ دے رہے ہو،
وہ سارا کا سارا اسے معلوم ہے، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا قیامت کے بارے میں جہاں بات آتی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دکھا کر کے بھی جہاں ضرورت ہو، اور جہاں ضرورت ہو وہاں چھپا کر بھی صدقہ خیرات اور دان دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔